حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں۔ اب حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، اور ان کے درمیان جو ہے وہ شبہ والی چیزیں ہیں۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ زیادہ لوگ اس کو نہیں جانتے۔ جو شخص شبہ والی چیزوں سے بچا، اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا، اور جس شخص نے شبہ والی چیزوں میں ہاتھ ڈال دیا، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو سرکاری چراگاہ کے گرد اپنے جانور چراتا ہے، خطرہ ہے کہ وہ سرکاری چراگاہ میں چلے جائیں گے۔ سنو، ہر بادشاہ کی ایک خاص چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ جل جلالہ کی چراگاہ اس زمین پر اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ اور سنو، جسم میں، یہ توجہ کے ساتھ سننے والی بات ہے، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سنو، پورے جسم کے اندر ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا بدن درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ سنو، وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے، یعنی اگر انسان کا دل درست رہے تو اس کا پورا جسم درست رہتا ہے۔ تو کوشش کریں اپنے قلوب کی طرف توجہ کرنے کی۔ صالحین بزرگان دین جو مراقبہ کرواتے تھے، یا ذکر خفی خاص طور پر جو اپنے دل کے ساتھ ذکر کرنا ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ اس چیز کو اپنا لے، یعنی ذکر خفی خاموشی کے ساتھ بیٹھے بیٹھے خیالات کے اندر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی عادت پکا لے، تو تب بھی اس کا دل جو ہے وہ درست سمت میں چلا جائے گا۔ بسا اوقات بندہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی زبان پڑھتی ہے، اس کے خیالات، اس کا دل کہیں اور گم ہوتا ہے۔ تو اگر اس حدیث پاک پر عمل کریں اور اپنے دل کو درست کر لیں، تو ہمارا پورا جسم، ہمارا بدن، ہماری روح جو ہے وہ صحیح سمت میں آ جائے گی۔ کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت یعنی گارنٹی دے دے، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو پہلا فرمایا اپنی زبان، اور دوسرا فرمایا جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی اس کی شرمگاہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان لایا وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے، اور جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان لایا ہو وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ پہنچائے، اور جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا ہو وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے۔ اس بخاری کی حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے تین چیزیں بیان کی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان لایا ہو تو وہ پہلا کہ اچھی بات کہے، دوسرا اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دے، اور تیسرا مہمان کی تکریم کرے، مہمان آئے تو اس کو عزت دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اور وہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے۔ پہلا فرمایا امام عادل، نیک حکمران، عدل کرنے والا حکمران، اور دوسرا فرمایا وہ شخص جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے جوانی کو پہنچا، یعنی اس کی جوانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کے ذکر، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے درود و سلام پڑھنے کی طرف، یعنی دین کی طرف رغبت جس شخص کی ہو اور جوانی اس حال میں ہو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ بروز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وہ شخص جس کا دل مساجد میں لٹکا رہتا ہے، یعنی وہ مسجد کے ساتھ منسلک رہتا ہے، مسجد کی
محبت ہے، نماز پڑھ کے آیا تو گھر گیا، دکان پہ، کاروبار پہ، لیکن اس کا دل جو ہے وہ مسجد میں لگا ہوا ہے، تو وہ بھی خوش نصیب ہے جسے عرش کا سایہ ملے گا۔ اور نمبر 4، وہ 2 آدمی جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، ملتے ہوں اور اسی محبت میں وہ جدا ہو جائیں۔ اور 5ویں نمبر پر وہ شخص جس کو اقتدار والی حسین و جمیل یعنی مالدار عورت ہو اور اس کے پاس حسن و جمال بھی ہو، وہ کسی کو گناہ کی دعوت دے اور وہ آگے سے کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی کسی کے ڈر کی وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے میں تم سے بدکاری نہیں کر رہا، تو یہ بھی خوش نصیب بندہ ہوگا جس کو بروز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور 6 نمبر پر وہ آدمی جو صدقہ چھپا کر کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کر دیا۔ ویسے صدقہ اگر صدقہ ترغیب دلانے کے لیے ہو تو اعلانیہ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ بھی قرآن و حدیث میں مثالیں ملتی ہیں، لیکن افضل صدقہ یہ کہا گیا کہ تم چونکہ دے اللہ کے لیے رہے ہو، تم نے اجر اس کا اللہ سے لینا ہے، بندوں سے تو لینا نہیں، تو فرمایا کہ جو چھپا کے صدقہ کرے، یعنی اس میں ریاکاری کا، دکھلاوے کا، حب جاہ کا، اس طرح کا کوئی عنصر نہ پایا جائے، چھپا کے صدقہ کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بروز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور 7واں وہ بندہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہ بیٹھا ہے اپنے رب کے ذکر میں مشغول ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا دل لگا ہوا ہے، تو اسی ذکر کے دوران اللہ کی محبت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی بروز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور کامل مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں سے ہجرت کرے، یعنی دور ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں کہ وہ گناہوں سے ہجرت کر جائے، گناہوں سے دور ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں چلا جائے۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری تمام امت معاف کر دی جائے گی سوائے ان کے جو اعلانیہ گناہ کرنے والے ہوں گے۔ اور اعلانیہ گناہ یہ ہے کہ ایک آدمی رات کو گناہ کرتا ہے اور جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ پر پردہ ڈالے ہوتے ہیں، یعنی اس کے گناہ پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتے ہیں، اور صبح وہ شخص خود اپنا راز جو ہے وہ فاش کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے فلاں شخص، رات کو میں نے یہ کام کیے تھے، یعنی یہ گناہ والے کام کیے تھے، حالانکہ رات کو اس کے رب نے اس پر پردہ کیا ہوا تھا، اور صبح کو اللہ کا کیا ہوا پردہ یہ فاش کر دیتے ہیں۔ آپ کو کیا بتائیں، یہ فی زمانہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان گناہ بھی کر رہا ہے اور پھر گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے اسے اپنی فنکاری بھی سمجھ رہا ہے اور اپنے دوستوں کے اندر پھر اس کا اظہار بھی کرتا ہے۔ اس بخاری کی حدیث پاک سے انہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع تعلق کرے، جب وہ راستے میں ملیں تو ایک اس طرف منہ موڑ لے اور دوسرا اس طرف منہ موڑ لے، ان دونوں میں افضل شخص وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے گا۔ آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے، کشادگی ہو جائے، بڑھ جائے اور اس کی عمر بڑھ جائے، عمر بڑھائی جائے، تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ میل جول رکھے، یعنی قطع تعلقی نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم کرے نہ اس کو بے عزت کرے، اور جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا یا حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے،
اور جو شخص کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبت میں سے کوئی مصیبت دور فرما دیتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم مظلوم کی مدد تو کرتے ہیں، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو آپ نے فرمایا تم اس کے ہاتھوں کو پکڑ لو، یعنی اس کو ظلم نہ کرنے دو۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام احادیث مبارکہ ان پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔